معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیات، بالخصوص اولاد رسول جگر گوشہ بطول حضرت العلام الحاج الشاہ سید حسنین بقائی صاحب قبلہ زید مجدہ الثانی، اور حضرت علامہ سید محفوظ عالم صاحب رضوی، اور ہمارے علاقے کے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں نقیب کی حیثیت سے مشہور حضرت العلام مولانا قاری جمال احمد علیمی صاحب دامت برکاتہم، وہ دیگر علماء کرام، ائمہ مساجد، سادات کرام، شعراء اسلام، اور جہاں تک میری نظر پڑ رہی ہے مسکراتے ہوئے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یقیناً ممبئی میں اتنی دیر تک جلسہ چلتا نہیں ہے، یہ کچھ کرم فرماؤں کہ ماشاء اللہ خصوصی توجہ ہے کہ یہ جلسہ اتنی دیر تک چل رہا ہے، لیکن اب اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ آپ لوگ بیزار ہو جائیں، بلکہ پوری طرح بیدار رہیں۔ یہ تاریخ بڑی جلدی میں مجھ سے لی گئی، جن کا عرس ہے حضرت ممتاز ملت علیہ الرحمت والرضوان، ان کے صاحبزادے نے مجھ سے تاریخ مانگی۔ میں عام طور سے تاریخ نہیں دیتا ہوں، لیکن جب یہاں کا معاملہ تھا تو میں نے کہا تاریخ دے دیتا ہوں۔ یہاں مجھے کچھ ان احباب کو تقریر سنانی ہے تاکہ ان کی جلن میں بھی مزید اضافہ ہو جائے اور اللہ کرے کہ وہ سدھریں۔ میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست عطا فرمائے۔ اور پھر جب سید حسنین صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی تاریخ لی گئی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اب انہیں ملک کا، سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے اور پورے عالم میں ان کی شہرت ہے۔ ایک تو صحیح النسب سید ہے، اور سید اگر ٹریک سے اتر جائے اور اصلی سید ہے تو خدا کی قسم وہ دوبارہ پلٹ آئے گا اپنے مسلک حق کی طرف۔ آج سید صاحب جب ایئرپورٹ سے آئے اور میرے مکان قصر ابو حنیفہ پر ان کی آمد ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ ہم دونوں کی بات چیت ہوتی رہی، مختلف عناوین پر، مختلف موضوعات پر، حضرت کے ماضی کے حوالے سے بھی، اور بہت حیران کن باتیں مجھے معلوم ہوئی
حتیٰ کہ ہم نے نماز مغرب بھی میرے ہی گھر میں ادا کی. تو بہرحال مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلک حق، مذہب مہذب یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. اچھا، خطیب کی حیثیت سے یہ ہیں میں نہیں جانتا، بس سید صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں. عام طور سے پیر لوگ آج کل کیسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے. تو میں نے سب سے پہلے ہاں اللہ ماشاء اللہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہیں سے آپ کی فراغت بھی ہے؟ تو حضرت نے بتایا الحمدللہ یہ فقیر فاضل ہے یعنی مکمل عالم. تو اور زیادہ خوشی محسوس ہوئی. چونکہ میں وہ ریلز وغیرہ آتی ہے کبھی کبھی انٹرنیٹ پر تو سن لیتا ہوں، تو لب و لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خالی ڈم ڈم نہیں ہے، بھرے ہوئے. ورنہ ابھی جس سنترے کے گولی کا یہ تذکرہ فرما رہے تھے فینٹا کا، ہاں وہ عظیم الجثہ کثیر اللحیہ جبل اللحم جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا دھاراوی کے اندر، بقرات اعظم عالم اسلام، اس پگلے اعظم عالم اسلام کو ذلت و رسوائی کے ساتھ میں نے نیچے بٹھایا. ابے گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودم چغد کھامڑ اخبص الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب. ایک ہوتا مجہول مطلق، ایک ہوتا منہ تلق، اور ایک ہوتا مطلق جس کو جہالت نے بھی 3 طلاق دیا. بی بی زینب ماشاء اللہ. ایک صاحب ہمارے پاس مناظرہ کرنے آئے، تو میں نے کہا ذرا چیک کروں مناظرے کے لائق ہے کہ نہیں. میں نے کہا لکھو دادی اجمیر گئی، تو لکھ رہے ہیں دادی آج مر گئی. بتاؤ، ایسے ایسے پگلیٹ اور ایسے ایسے گھونچو لوگ اب مناظر بنے ہوئے ہیں. تو میں دیاوان بھائی کی آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی بھی بڑی خواہش تھی حضرت آئیے آئیے آئیے. آج موقع آ گیا. بڑی دیر تک ان کی آفس میں بیٹھا رہا اور میں نے بالاستیعاب ان کی تقریر سنی. تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ مجھے بتانا تھا بہت اچھائی کی باتیں، بہت عمدہ باتیں، بہت باریک باتیں اور دلوں کو کشادہ کرنے والی، آنکھوں کو کھولنے والی باتیں سید صاحب نے کی. آپ کو پورا انہوں نے جو ہے نا سمجھا دیا کہ مسئلہ کہاں ہے، رافضیت کہاں سے پنپ رہی ہے. آج سنیوں میں یہ جتنے گنجیڑی چرسی گردلے ہیں، یہ چاندی کے چلم میں گانجا پھونکنے والے ہیں، چاچی بچو بٹن کرنے والے، یہ باٹلے والے جتنے ہیں، یہ اجمیر شریف جانے والے وداؤٹ ٹکٹ اپنا اجمیر آلے لا، تو یہ جتنے ہیں اس ٹائپ کے لوگ جن کو پیروں نے ورغلا رکھا ہے خدا کی قسم. تو رات میں کھڑے ہو کر چوراہے پر علی اور معاویہ کی جنگ کا فیصلہ کرتا ہے. صبح تیری اماں ہمارے علاقے میں آ کے جھاڑو برتن کرتی ہے. کتے کے بچے تیرے پاس گانجا پھونکنے کا پیسہ ہے، گھر میں ماں بہن کا خیال نہیں کر سکتا. میرا دل یہیں کا ہوں، میں پراپر یہیں کا ہوں. اور سنو، یہاں سے 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ میرا گھر ہے. اور مناظرے کا چیلنج تو میں اینی ٹائم دیتا ہوں، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور. ارے ماشاءاللہ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. تو مجھے جتنی باتیں کہنی تھی سید صاحب نے بہت ساری باتیں مشائخ چشت کے کتب سے بتایا. آج جو چشتی بنے ہیں در حقیقت یہ چرسی ہے، مزاروں پر جنہوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور شریعت مطہرہ کی صورت کو مسخ کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہر دن نئی 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 بدعتیں چھوڑ رہے ہیں، اور منع کہاں ہے کا فارمولہ لایا جاتا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کامل و اکمل دین دیا ہے جس کی تدوین فقہائے کرام نے کر دی ہے، اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری تھی علماء نے اسے جائز کر دیا ہے. اب دین کی باغ دور جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں دی جائیں گی، گنجیڑیوں کے ہاتھ میں نہیں دی جائیں گی. قبروں پہ کا مال کھانے والے، قبروں کی کمائی کھانے والے چادر چور مجاوروں کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور نہیں دی جائے گی. یہ چادر چور حرام خور جو مزار میں گھستے ہی لوگوں کے سروں پر چادر تان دیتے ہیں، لا بڑی دیکھ کا، لا چھوٹی دیکھ کا، لا ناڑے کا، لا گھوڑے کا، لا توڑے کا، لا فلاں کا، اور جتنی چوریاں اس کے ٹائم پر ہوتی ہے وہ سارا اس ختم ہونے کے بعد 50-50 کا بٹوارا ہوتا ہے ان چھوٹے مجاوروں کے ساتھ. یہ حرام خور ہمیں دین سکھائیں گے. یہ کتے کے پلے جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پر بھونک رہے ہیں. آج سید صاحب نے مجھے بتایا
تو اللہ کی قسم میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہیں جہاں بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں دین و سنیت کا کام کیا ہے۔ حوادث زمانہ کا شکار ہو کر وہاں کچھ نااہل بیٹھ گئے گدی پر۔ یہ گدی نشین نہیں، گدھا نشین ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ منگل کے پہلے والا پیر ہے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ انہیں ایرانی ریال پہ یہ راج ٹپکا رہے ہیں، ایران شیعت پھیلانے کے لیے۔ دیکھو انگریز نے وہابیت پھیلانے کے لیے حکیم الامت کو ہائر کیا، شیخ الاسلام کو ہائر کیا، علوم قرآن و سنت کے جاننے والوں کو ہائر کیا، بڑے بڑے علامت الدہر کو ہائر کیا۔ میرے ٹائم ہی یہ کالے خان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اچھا، میں ہندوستان میں وہابیت پھیلانے کے لیے مولویوں کا سہارا لیا گیا، اب رافضیت پھیلانے کے لیے مزارات کی آڑ لی جا رہی ہے۔ میں مزار پہ جانے کا مخالف نہیں ہوں، جائیے، لیکن شریعت مطہرہ کی روشنی میں صاحب قبر کے پاس حاضری دیجیے اور اسی طریقے پر فاتحہ خوانی کر کر آ جائیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ درگاہی سنی نہ بنے، درگاہی سنی بھی بنے لیکن مسلکی سنی بھی بنے۔ اگر فقط درگاہی سنی بنو گے تو پھر یہ رافضی آپ کے ایمان کا طوطا اڑا کر لے جائیں گے۔ رافضیت جو پروان چڑھ رہی ہے آج، مزاروں سے چل رہی ہے، بڑے بڑے سجادہ نشین جن کے نام کے آگے پیچھے 3 درجن القاب ہے، رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے باپ دادا پورے طور پر مسلک اعلی حضرت کے داعی و ناشر و مبلغ تھے، لیکن پوتے کا زمانہ آنے تک بات بدل گئی، لہجہ بدل گیا، اور اٹیک شروع کرتے ہیں پہلے تاج الشریعہ سے۔ شروع کہاں سے ہوتے؟ تاج الشریعہ سے۔ بغض بڑھتے 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 امیر معاویہ تک پہنچتا ہے، اور ان کے کلیجے کو یہی ٹھنڈک نہیں پڑتی، بلکہ یہ پھر تقابل کرانے لگتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر، حضرات شیخین سے مولا علی کا۔ پھر اس کے بعد ان کی رافضیت کا کینسر اتنا بڑھتا ہے کہ مولا علی کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں، جو کفر ہے۔ اسے ہلکے میں مت لو۔ ابھی 13 رجب میں ہم نے سنی بچوں کو دیکھا کیک کاٹتے ہوئے اور آدم کا مولا علی علی نعرہ لگاتے ہوئے۔ او خبیث، پہلے دین کو علماء کے پاس آ کر سمجھ اس کا کیا مرتبہ ہے۔ سید صاحب نے کہا ہم علی علی کرنے سے نہیں روکتے، 5 وقت کرو علی علی، لیکن صحابہ پہ بھونکنا یہ رفض ہے، اور بھونک کون رہا ہے؟ یہ چرسی۔ آپ کو معلوم ہے شیعہ مذہب میں ایک بڑا نیک عمل ہے، ایک بڑا اچھا عمل ہے جسے متع کہا جاتا ہے، یعنی ایگریمنٹ کی شادی۔ 2 گھنٹے کے لیے عورت کو لے لو، اویو میں چلے جاؤ، شادی ہو گئی، مزہ مار لو، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کتے کا بچہ معاویہ پہ بھونک رہا ہے، جو متع سے پیدا ہوا ہے یہ حرام کا جنا ابو بکر و عمر پہ بھونک رہا ہے۔ تیری ماں تجھ پر روئے، او متع کی اولاد، آ کلیم حنفی بیٹھا ہے، آ مناظرہ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی جس کی ماں 500 میں بکی، اس کا بیٹا ابو بکر و عمر پہ بھونک رہا ہے۔ اب میں بولتا ہوں تو کہتے بڑا سخت بولتا، بہت ٹائٹ بولتا ہے، بھاگ جاتے پولیس اسٹیشن۔ کیوں؟ جماعت میں تمہاری کال پڑ گیا، کوئی علم والا نہیں ہے۔ بمبئی میں بھی رہتا ہوں، اتنا ڈیٹیل میں پتا کوئی عالم نہیں دے گا۔ قصر ابو حنیفہ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔
9820672770 ممبئی کی مغلیہ مسجد یا زینبیہ ہال ہو یا یہاں سے لے کے ایران آذربائیجان حوض علمیہ قم ہو یا نجف اشرف ہو، اپنے سارے ملاؤں کو بلا لو، جتنے تمہارے مجتہدین ہیں، میں اکیلا کلیم حنفی آؤں گا، اللہ کی قسم، سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببروی۔ اور سن لو، میں وہ پیر نہیں ہوں جو مریدوں کی گاڑیاں انعام میں رکھے، میری خود کی گاڑی ابھی 4 دن پہلے پرچیز کی ہے، جس سے ابھی میں آیا ہوں، لگژری گاڑی ہے، انعام میں رکھتا ہوں، اور 1 کروڑ روپیہ انعام۔ ابھی سید صاحب کیا کہہ رہے تھے، ایک بڑی پیاری، میں پورا بیان سن رہا تھا اندر اور غور سے سن رہا تھا، اور بات کرنے والوں کو روک رہا تھا، نہیں مجھے سننے دو کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے ویسے بھی سنا ہے نا، تو اب ان کو مثبت پہلو میں سننا تھا، اور کیا کہا، ماشاءاللہ غضب کا، اور سارا کچھ وہی کہا جو مجھے کہنا تھا۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی سید صاحب قبلہ نے، کہ ہم علی علی کرنے سے نہیں روکتے ہیں، صحابہ پر بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، اور خوارج کو صحابہ کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ اہل بیت پاک میں کمیاں خامیاں ڈھونڈنے سے روکا جا رہا، دونوں میں اعتدال قائم رہنا چاہیے۔ آج میں دیاوان صاحب کی آفس سے، اور یہ تقریر لائیو ہو رہی ہے، بمبئی میں جتنے موالی ہیں، چرسی ہے، جتنے بیچن ہے، اب تیرا گھر بیچن سے چلتا، اور یہ سنسرے سن، تو مریدوں کے بھیک پہ پلتا ہے، الحمدللہ میں خود 10 اماموں کو اپنی جیب سے سیلری دیتا ہوں، اور میں مریدوں کی گاڑیاں انعام میں نہیں رکھتا، میں میری گاڑی انعام میں رکھتا ہوں 1 کروڑ روپیہ۔ تم کہیں بھی میدان لگا لو، صحابہ کی عظمت پر، امیر معاویہ کی شان پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کی ثقافت پر، صحابہ کے تنقید سے بالا تر ہونے پر مناظرہ کر لو، یہ سگے رضا، سگے تاج الشریعہ، کلیم حنفی رضوی تنے تنہا تم سے مناظرے کے لیے تیار ہے۔ دلائل کے میدان میں کوئی ہمارا مد مقابل نہیں ہے۔ جی عزیزان گرامی وقار، آج جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا، سید صاحب نے بڑی بنیادی باتیں کہی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، رات ہو گیا، جتنے بیکار ہیں نا، دن بھر سر پسار کے سونے والے ٹانگ اوپر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا اوور لوڈ ہو جاتا ہے، ایک دن تو گر گیا گٹر میں، ادھر سے آ گیا کتا، ٹانگ اٹھا کے شروع ہوا تو کیا بولتا، ساتھیا اور پلا اور پلا اور پلا، ابے دلندر، کرناٹک میں گیا، بولتا ارے ہمارے پیر صاحب کیا کرامتی ہیں سونو، میں بولا کیا کرامت کری سو، بولے آئیو ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے، جس کی آنکھیں گانجے سے لال ہو گئی، وائٹنر ڈالنا بھول گیا، 2.5 دن کے جھوپڑی پہ بیٹھنا نہیں ہوا، ایسا نہیں، علی سے آڑنگ تھی نا، آڑنگ، ابے دلندر، دیکھو بتاؤ کیا آڑنگ، بولنا تو سیکھ منحوس، کتے کے پلے بولنا آتا کہ تجھے، رات میں کھڑے رہیں گے چائے کی ٹپری پر، ادھر ادھر بائک کے پاس، دیکھنا نوا کچھ آیا کیا، ایک دوسرے کو اسٹیٹس دیں گے، ریلز دکھائیں گے، اور سنیں گے کس کو، شیعہ ذاکرین کو، اور وہ جو پونگا پسار اچھا، خدا کی ایک میں چیلنج دے رہا ہوں، قاری جمال صاحب کہاں ہے؟ چلے گئے، ارے وہ بھی بڑے عجیب آدمی اپنا سناتے ہمارا سنتے نہیں، ہمارے بہت دیرین عرفیت، اچھا ان کو بول نے غلبہ کیا تھا، اچھا ہوا چلے گئے ورنہ بول پڑ جاتا۔ سنو، اگر ایک چیلنج دے رہا ہوں میں، اور بالکل نیا چیلنج ہے، جتنے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، کلیم حنفی کو پہچانتے ہو نا، اچھے سے پہچان لو، ایک واقعہ کربلا اگر تم شیعوں کی 10 کتاب میں سیم دکھا دو، یا شیعوں کے 10 ذاکروں سے سیم سنا دو، اللہ کی قسم رضوان دیابان صاحب، سورج مشرق سے بعد میں نکلے گا، میں اپنا سارا مال و دولت اس کے نام کر دوں گا، ابے تمہارے یہاں اتنی جھوٹ ہے، اتنا من گھڑت ہے،
ایسا پونڈا پسارتے ہو، ایسا رونا روتے ہو رانڈوں کی طرح تمہاری محفلوں کے اندر، اور تم کہتے ہو ہم محبان اہل بیت ہیں، اور رو رو کے بتاتے ہیں رسول اللہ منو مٹی تلے گئے، ابو بکر دربار میں بیٹھے ہیں، فاطمہ دربار میں جا کر حق مانگتی ہے، حکم ہوتا ہے گواہ لاؤ، 2 گواہ لائے جاتے ہیں، انکار ہوتا ہے، ابے خبیث مسجد نبوی گھاس پھوس کی بنی تھی، دربار کہاں سے آیا رے؟ بہت زیادہ فلمیں مت دیکھا کرو، مغل اعظم دیکھنے کا یہی سائیڈ ایفیکٹ ہے، ذل الہی پدار رہے ہیں، سارے غلام تھالے بھالا والا لے کے کھڑے ہیں، ابو بکر چٹائی پر بیٹھتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے؟ اور دربار عربی میں تو دکھا دو ذرا تمہارا دربار، کہ ابو بکر دربار میں تھے، 3 گھنٹہ کھڑی رہی، بتاؤ پورا گھڑی لگا کے بیٹھا تھا، اور پھر اس طرح نوجوان اچھا اتنا ظلم ہوا، پھر اس کے دل میں دھیرے دھیرے صحابہ کا بغض آتا ہے، پھر اس کے سامنے وہ باتیں لائی جاتی ہیں جو بالکل بھی عوام میں کرنے کی نہیں، اور اگر کرنا ہی ہے تو بھائی ہمارے سامنے کرو نا، ہم بنگلور میں بھی تو آئے تھے، تو آپ کو ڈگری دکھانے میں 5 گھنٹے لگے، وہ تو مفتی اختر صاحب تھے جو بڑا ہلکا ہاتھ رکھتے، میں تو 10 منٹ میں ہی آر پار کرتا ہوں، صحیح میں آسائے کلی مجدہائے غضب، کیا بات کیا بات کیا بات ہاں، کیا بات، اور ان کے سامنے ڈپلوما لایا تھا، میرے سامنے کیا لائیں گا؟ سلور بٹن یوٹیوب کا، گولڈ بٹن، بہت مارتا ہوں میں حساب میں، تو بہرحال اب دیکھو یہ نوجوان بچے کے سامنے کیا کریں گے؟ اہل بیت کون؟ گھر والے، صحابہ کون؟ گھر والے، اچھا اتنے خبیث ہیں کہ اہل بیت گھر والے کہہ کر اہل بیت 4 ہی 5 لوگوں کو شمار کرتے ہیں، یہ 4 ہی لوگ ہیں، کیا رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی؟ خدا کی قسم ہمارے آقا کو 4 بیٹیاں، جب ہم تم جیسے گنہگار اگر 8 بچی بھی پیدا ہو جائیں تو بچوں میں فرق نہیں کرتے، سب کو کلیجے سے لگاتے تھے، وہ نبی جو اونٹنی پر رحم فرمائے، ہرن پہ رحم فرمائے، وہ اونٹنی جو چڑیا کے بچوں پر رحم فرمائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹی کو لاڑ کریں اور 3 کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں؟ نہیں، نبی نے اپنی ساری بیٹیوں سے یکساں پیار کیا ہے، لیکن فاطمہ کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا، زیادہ لگاؤ تھا، ان کے فضائل میں زیادہ احادیث ہیں، لیکن سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، اور حضور کی بیویاں کیا یہ اہل بیت نہیں ہے؟ کہتے نہیں، حضور نے چادر میں نہیں لیا، گھامڑوں تمہیں فلسفہ ہی نہیں معلوم، مسئلہ یہ ہے بیٹی شادی کے بعد پرایا دھن ہو جاتی ہے تو بیٹی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی ہے، داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا ہے، اس کے بچے اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ جب حضور نے آیت تطہیر اتری تو اپنی چادر میں علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو لے کر فرمایا تم بھی اہل بیت ہو، کیا فرمایا؟ تم ہی اہل بیت ہو، نہیں۔ جب ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ میں، حضور نے کہا کھڑی رہو، پہلے سے وہ آلریڈی اہل بیت میں ہو تو چادر میں آنے کی ضرورت کیا؟ تو حضور نے ان سے کہا تم بھی اہل بیت ہو، بیٹی اہل بیت میں نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے آقا کا خاصہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا، اور حسنین کریمین کی ان نورانی اولادوں کو حضور نے اپنی اولاد کہا۔ اب یہ چیزیں لائیں گے، دیکھو یہ گھر والے اور یہ صحابہ نے ایسا کیا ویسا کیا، امیر معاویہ نے جنگ کی، طلحہ نے جنگ کی، زبیر نے جنگ کی۔ اب یہ بیچارہ جس کو یہ بھی نہیں معلوم مسجد میں نل کتنے ہیں، وضو خانے میں کلر کون سا ہے، امام صاحب وہی ہے کہ چلے گئے، عید میں ایک ٹیم آتا، ایک ٹیم، اور آ کے پھر دیکھتا اٹھاؤں کہ چھوڑوں۔ حدیث میں آئلہ ہے، ہاں مجھے بول رہا حدیث میں آئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ صحابہ کے آپسی معاملات میں مشاجرات صحابہ میں پڑھ رہا ہے، کس میں؟ مشاجرات صحابہ، جس کو گھر میں ضروری بات کے وقت بھگا دیتے کہ دور جا، اور کواڑ بند کر لیتے، پھر ضروری بات کرتے، اور کبھی 1 درجن کیلے لایا تو ماں گنتی برابر لایا کہ کھاچا مارا، بتا یہ فیصلے کر رہا رات میں 2 بجے طبیلہ چائے پہ کھڑے رہے۔ اب حدیث میں آئلہ ہے نا، ہاں آئلہ ہے، بتاؤ کہ تیرے کو آئلہ ہے، ابے بھاشا تو سدھار،
गैले बोले मारे फट का नशा, मारे फट का नशा नहीं, गांजे का ओवरडोज है जो पीर साहब को चढ़ गया है। पीर साहब भी चांदी के चिलम में फूक रहे हैं, मुरीद भी फूक रहे हैं, और जितने गंजेड़ी है सब खानकाहे अबू तालिब खोल कर बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमसे ये मुनाजरा करेंगे, बताइए, कोई मुकाबला भी तो होना चाहिए। ये मच्छर पार्टी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं हमारे सामने ठहरने की, ये मुनाजरा करेंगे। अच्छा, अब इस तरह नौजवानों के जहन में डाला जाता है। अब पीर साहब को देखता, माशाअल्लाह रंगीन कपड़ा है, लंबे लंबे छिपड़िया है पीर साहब के हाथ में, 10 उंगली में 20 अंगूठी है, कई सारे कड़े हैं और बड़ी बड़ी निस्बतें जुड़ी हुई है। ये भी जो है ना, लोगों का माहौल देखकर मुतासिर होकर सिलसिले में दाखिल होता है। अल्लाह की कसम, नबी को अल्लाह ने, हुजूर को हमारे लिए नमूने अमल बनाया है। कुर्बान जाइए सहाबा पर, जिन्होंने हुजूर की मक्की मदनी जिंदगी, हिजरत के पहले और बाद की जिंदगी, हुजूर का सोना उठना बैठना चलना फिरना, अज़दवाजी जिंदगी, दरमियाने सहाबा, दरमियाने गज़वात, जो जो मामलात हुए, एक एक सेकंड को रिकॉर्ड करके किताबों में रखा है। अब अगर हमें जिंदगी गुजारना है तो देखना पड़ेगा आका ने कितनी अंगूठी पहनी है, सरकार का लिबास मुबारक कैसा था, सरकार की जुल्फे मुबारक कैसी थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर की जुल्फे आधे कान तक थी, कभी कभी कान की लौ तक जाती, लेकिन चूंकि बाल घुंघरू थे, अगर मैं कंघी करती तो बढ़कर दोशे मुबारक तक आते। इससे नीचे बाल रखना हराम है। मुझे बताओ, जिसने इतने इतने बाल रखे हो, अब बताते करामत है। आज दारे मलंगा 22 फीट के बाल, लगता है पीर साहब आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए थे। ताली मत बजा यार, ये गलत है बात, थोड़ा ओवर हो रहा है तू। हाँ, पीर साहब गिर गए थे आदिवासी तेल के ड्रम में। बोले ये जठा, अबे जठा जाके कुंभ में देख कितनी बड़ी बड़ी जठा है, तो जठा से लेना क्या देना। इसका मतलब पीर साहब नहाता नहीं पक्का कभी। अब नहाएगा तो गुस्ल होगा नहीं, गुस्ल में हर बाल का भीगना फर्ज है। पूछो, यहाँ उलमा बैठे, मौलाना अहमद रजा साहब बेहतरीन आलिम है, मेरे दोस्त है, सबक साथी है मेरे, और इनको पूछो, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, पंगे लेने की बहुत आदत है मुझे। हाँ सही हूँ, और एनी टाइम बुलाते ही रहता हूँ, आओ भाई कोई तो आओ यार, मेरा भी बड़ा मन करता मुनाजरे का। बीबी जैनब, माशाअल्लाह। तो बहरहाल, अब ये जितने पोंगे पीर हैं, अब ये सब देख के मुतासिर होता है, ये तेरी किस्मत बदलेंगे, ये कयामत के मैदान में फरिश्तों से लड़ भिड़ के तुझे जन्नत में लेके जाएंगे। अबे इतना ठुकाई होंगी ना तेरे पीर की मैशर में, कसम खुदा की तू ढूंढते फिरेगा, कहाँ है वो दलिंदर जिसको मैंने नजराना दिया, कहाँ है वो हराम का, वो हराम का, उनके लिए अलग स्पेशल रूम रहेगा, ठुकाई सेंटर। हाँ, ये ऐसे हराम खोर तुझे बख्शिश करवाएंगे। बता, नमाज दिल की, रोजा दिल का, और 4 प्लेट बिरयानी खाने का ठूस ठूस के बराबर समझता, और रात भर टायर पंक्चर करने का वो बराबर समझता, वो भी दिल का खा ले। पीर साहेब इतने होशियार हैं पीर लोग। अच्छा, बंबई में, बंबई अहमदाबाद बेंगलोर, ये सब पीरों की चरागाहें हैं, बड़े बड़े शहर। अब ये सेठ लोग को क्या चाहिए, बख्शिश चाहिए ना, डायरेक्ट बख्शिश, दुनिया भी सक्सेस आखिरत भी सक्सेस। तो पहले इन्हीं लोगों पे अटैक करेंगे, सबसे पहले तो खुली आफत दे देंगे, खिलाफत ले लो। अच्छा, अब जिसका पूरा 2 नंबर का कारोबार है, उसके यहाँ पीर साहब आकर ठहरे तो लोग भी सोचते नहीं यार 1 नंबर आदमी, वरना पीर साहब इसके यहाँ कैसा रुकेंगे। अब गरीब बेचारा वो दिन भर बोतल लेके खड़ा, अभी हजरत फूकेंगे, अभी हजरत फूकेंगे। अबे मत फूकवा, जरासीम आ जाएंगे अंदर, ये खबीस फूकेंगा तो और कौन सी नवी बीमारी लग जाएगी। और सेठ के यहाँ बराबर खिदमत हो रही है, दुआएं मिल रही है, माशाअल्लाह पीर साहब जलवा भी कर रहे हैं, महफिले समा हो रही है, औरतों का और मर्दों का कव्वाली का जंगी मुकाबला हो रहा है, और पीर साहब को भी रक्स आता है। अब पीर साहब को अपने जेंडर पे तसल्ली नहीं है, फरमाते हैं मैं तो दीवानी, खाजा की दीवानी। हाँ, आंखों में कजरा, बालों में गजरा, मोहे लचके कमरिया, मैं तो नाचूंगी कूलर तले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मर्द होकर औरत बनने की तमन्ना करे या औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करे, उस पे अल्लाह की लानत है।
جب میرے آقا علیہ السلام کے بال اس سے بڑے نہیں تھے، روئے زمین پر اللہ کے محبوب اعظم کے علاوہ کوئی کتنے بھی بال رکھے وہ مردود ہے، مردود ہے. اگر نماز چھوڑتا ہے وہ مردود ہے. آج حسنین بقائی صاحب میرے گھر پر آئے، جیسے ہی اذان ہوئی کہ حضرت نماز پڑھنی ہے. اللہ کی قسم یہ پیر ہوتا ہے جسے فرائض و واجبات کا خیال ہے، سنن و مستحبات کا خیال ہے، حقوق العباد کا خیال ہے، حقوق اللہ کا خیال ہے، سنت کا اتباع کرتا ہے. اور یہ اتنا سارا ٹھوس لیتا ہے اور یہ بڑا پیٹ العلوم. ایک مرید پیر دباتے دباتے پوچھتا ہے پیر صاحب یہ اتنا بڑا کیا ہے؟ بولے بیٹا یہ ہمارا پیٹ ہے. تو کہا حضور اس میں کیا ہے؟ بولے گندگی ہے. تو مرید کہتا آپ کی اکیلی کی ہے کہ پورے محلے کی ہے؟ اور دبا کے مال لے کر جاتے ہیں. سیٹوں کو بخشش کا پروانہ مل گیا، ان کے مرید بے چین کر رہے ہیں. نوجوان نسل بے روزگار ہو گئی، بچے نشے میں پاگل ہو گئے. کوئی میڈیکل لائن کا نشہ کر رہا ہے، کوئی گانجا پھونک رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے. ماں باپ کا مرڈر کر رہے ہیں نشے کے لیے، ہاتھ کاٹ رہا ہے. یہ پاگل، یہ جتنے بیچن ہیں ان سب کا تعلق ہے اجمیر کے مجاوروں سے. خدا کی قسم تم نشہ بیچ رہے ہو، لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہو. اس کی ماں بہنیں لوگوں کے یہاں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے اور تو سمجھتا ہے میں بخشا جاؤں گا. تو کوٹا جائے گا، تو ٹھوکا جائے گا، تو بخشا نہیں جائے گا. تم کہاں لے کر آئے ہو اس نوجوان نسل کو؟ خدا کی قسم جس کے کندھے پر اسلام کی ذمہ داری ہے، سنیت کی ذمہ داری ہے، وہابیت تیزی سے بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، رافضیت بڑھ رہی ہے، اور یہ نوجوان نشے سے پاگل ہو گیا. اور یہی نشیڑی رات میں پوری رات الو کی طرح جاگے گا اور دن بھر ٹانگ پسار کے سوئے گا اور صحابہ کے فیصلے کرے گا. امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے. 12 بج گئے گھڑی کے. چلیے میں بھی تھوڑا سا بجا کے نکل جاتا ہوں. یہ فیصلے کر رہا ہے صحابہ کے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. کتنی؟ اللہ نے پورے 100 نمبر دے دیے صحابہ کو، ایک بھی کم نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب تو کہتا ہے شیخ الاسلام نے ایسے فرمایا، وقار ملت نے ایسے فرمایا، فلانے ڈھمکے نے ایسے فرمایا، وہ اجمیر شریف کے سب سے بڑے توپ نے فرمایا، وہ سب سے بڑے پٹیل نے فرمایا، وہ سب تاریخ میں ایسا لکھا ہے، وہ روایت میں ایسا ہے. اللہ کی قسم سب اٹھا اور بمبئی کی سمندر میں بہا دے. اس لیے قرآن نے کہا وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو شک کرے وہ گیا. اور وہ جن کا قرآن بکری کھا گئی، جن کا قرآن کے 10 پارے امام غائب کے پاس ہے، جن کا قرآن 70 گز کا ہے، کھولو تو 140 گز کا، یعنی سائیکل سے گھوم گھوم کر پڑھنا پڑے، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اللہ کے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی. بات ختم. لیکن ہم سے کہا جاتا ہے امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث ہے. اچھا، ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ، اور جب تیرا ٹائم آتا تو ایران میں گڑی ہوئی سڑی ہوئی ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی جعلی روایتیں اٹھا کر لے کر آتا. آؤ میں تمہیں ایک صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اور ایسی جو مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6655، جہاں سے یہ حضرت علی کا مولود کعبہ ہونا ثابت کرتے ہیں امام حاکم پر ان کو بڑا ناز ہے. وہ امام حاکم کہتے ہیں 16 آنے صحیح حدیث ہے. حضرت عویم بن سعیدہ صحابی ہیں، نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی، اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا اولاد آدم کا سردار بنانے کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، انبیاء کا امام بنانے کے لیے، انبیاء میں افضل و اعلیٰ بنانے کے لیے، رسولوں کا امام بنانے کے لیے اللہ نے مجھے چنا. ان اللہ عز و جل اختارنی واختار لی اصحابا، پھر میرے صحابہ کو چنا. صحابہ کو کس نے چنا؟ بولو. پسینہ میں بہا رہا ہوں، انرجی میری خرچہ ہو رہی ہے، چلا رہا میں اپنے آپ کو کرسی پہ مار مار کے گھائل میں کر رہا ہوں. تم 2 انچ کی زبان بھی نہیں ہلا سکتے. صحابہ کو کس نے چنا؟ ہاں، صحابہ کو چننے والے لوگ نہیں ہیں،
سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چنا. خدا کی قسم تو اتنا بڑا عاشق ہے, ارے چرسی تو اتنا بڑا چاہنے والا ہے, تو اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ شر القرون میں کیوں پیدا ہوا؟ خیر القرون میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے میرے ساتھی کون بنیں گے؟ اللہ نے یہ چن لیا, یہ فیصلہ اللہ کا تھا. وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ غُزْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا, پھر اس میں سے کچھ کو میرا مددگار بنایا, کچھ کو میرا وزیر بنایا, اور کچھ کو میرا سسرالی بنایا, کچھ کو میرا سسرالی بنایا. ذرا رشتے دیکھیں گے آپ. حضور کی ازواج مطہرات 11 عدد ہیں, ان میں ایک ام حبیبہ ہے. کس کی بیوی ہے؟ کس کی بیوی ہے؟ ہمارے آقا کی بہن. کس کی ہے؟ امیر معاویہ کی. تاریخ کو جھٹلا سکتے ہو؟ بیٹی کس کی ہے؟ سفیان کی. صاحبزادی کس کی ہے؟ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. مجھے بتاؤ, حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا, میرے لیے میرے صحابہ کو چنا, اور اس میں میرے مددگار, وزیر, انصار اور سسرالی بنائے. ومن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. پھر جو ان پر بھونکے, اللہ تعالی کی, ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہے, اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. خدا کی قسم زندگی تھوڑی ملی ہے, علم کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. ون سائڈ کی بات سن کر اپنے دماغ کو لاک کر کے فیصلے مت کیا کرو. بمبئی میں بڑی تعداد میں علماء ہیں, مدرسے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہے, تو آؤ ہمارے پاس بیٹھو کہ ایسی ایسی بات آئی ہے, ہم تمہیں جواب دیں گے. ہمارے پیر نے یہ پڑیا چھوڑی ہے. خواہ مخواہ میں بیٹھے ہوئے پیر لوگ پڑیا چھوڑتے ہی رہتے ہیں, کبھی امیر معاویہ کے نام کو لے کر, کبھی امیر معاویہ کے کردار کو لے کر, کبھی امیر معاویہ کے تمام خدمات کو لے کر, کبھی امیر معاویہ کی خلافت و حکومت کو لے کر پڑیا چھوڑتے رہے ہیں. اب کچھ نہیں ملا تو ایک بات یہ چھوڑ دی, معاویہ مانے لومڑی کا بچہ, معاویہ مانے وہ کتیا جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے. میں نے کہا پیر صاحب, آپ نے لغت دیکھ کر اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لغت کے اعتبار سے نام برا ہے تو برا ہے, تو پھر تمہیں نہیں معلوم تمہارے ایک امام جو ہمارے امام ہے, جن پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے, الباقر, اس کا معنی ہوتا ہے گائے. کیا معنی ہوتا ہے؟ الجعفر, جعفر صادق, دودھ دینے والی اونٹنی. عباس کا علم نکالتا ہے, یہ بھی نکالتا ہے چرسی محرم میں, اور نئی نئی بدعتیں پیدا کر لیا. نہیں, پورا مہینہ ننگے پیر رہوں گا, پورا مہینہ کالا کپڑا پہنوں گا, شادی نہیں کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا, پھلا نہیں کروں گا. کتنی پدھتی پال کے رکھا ہے بھائی. ایک ہے دین میڈ ان مدینہ, ایک ہے میڈ ان انڈیا. یہاں آ کر اتنا گھسیڑ دیا اس کے اندر ہر چیز کہ ہم کو خود ہی نہیں معلوم کیا کیا ہے اس کے اندر. تو جس عباس کا آپ علم اٹھاتے ہو, اس عباس کے نام کا معنی کیا ہے؟ لغت دیکھو, ڈکشنری شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتی ہے, کامن ہوتی ہے. ڈکشنری میں عباس کا معنی ہے برا منہ بنانے والا. کیا معنی ہے؟ برا منہ بنانے والا. اب میں نے تو نہیں کہا کہ اماموں کے نام چینج کرو, اس کے دوسرے معنی اچھے ہیں. تو جب ان اماموں کے یہ معنی معلوم ہوتے ہوئے بھی تم ان کے ناموں پر تنقید نہیں کرتے, تو پھر تمہاری سوئی گھڑی کی سوئی امیر معاویہ پر آ کر کیوں اٹکتی ہے؟ تمہیں ایک نام پتا چلا کہ اس کا معنی لومڑی کا بچہ یا وہ کتیا جو یاروں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے, تو دوسرے معنی نہیں معلوم پڑے, اور یہ نہیں معلوم پڑا یہ نام گھر میں کہاں کہاں ہے. مولا علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے, سبحان اللہ, مولا علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے. مسند امام احمد, مصنف ابن ابی شیبہ. ایک پیر صاحب میرے سے مناظرہ کرنے آئے, تو مصنف کتاب کا نام ہے. بولے کیا لکھا ہے مصنف؟ اور نیچے لکھا تھا مرتبہ. تو بولے اس میں مرتبہ لکھا ہے, آپ کو کیا مرتبہ مل گئے؟ میں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر پاؤں گا, آپ تشریف لے جائیے, میرا ہارنا یقینی ہے. شیخ سعدی نے کہا عالم جاہل رات بھر بحث کریں گے تو جیتیں گا کون؟ امام ابو یوسف کے سامنے ایک آدمی آئے, سچ بیٹھتا تھا جیسے یہ صاحب بیٹھے ایسے, بہت فل پٹیلی میں ایسے بیٹھتا تھا. تو امام ابو یوسف کو لگتا تھا بہت پہنچا ہوا. ایک دن پوچھے بھائی اتنے دن سے بیٹھتا, کچھ تو پوچھتے جا. بولے حضرت روزہ کب کھلتا؟ تو حضرت نے فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد. نہیں ڈوبا تو؟ بولے پھر کچھ علاج نہیں ہے, میرے پاس جواب نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے معاویہ نام کا یہ معنی دیکھا, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند امام احمد.
یہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو، رسول اللہ مدینے میں آئے تو مدینے کے بالائی حصے میں معاویہ نام کی مسجد تھی، سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور 3 دعائیں فرمائی، جس میں سے 2 کو اللہ نے قبول فرمایا اور ایک کے لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب اسے منظور نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال سرکار کے زمانے میں جب کوئی اسلام لاتا، نام میں خرابی ہوتی، حضور اس نام کو بدل دیتے، یہ حضور کا مزاج تھا۔ ابو داؤد میں مولانا لوگ بیٹھے ہوئے پوچھئے، ابو داؤد میں پورا چیپٹر ہے ناموں کو بدلنے کا کہ کتنے ناموں کو سرکار نے بدلا۔ ایک حضرت عمر کی بیٹی آئی، نام تھا آسیہ، حضور نے فرمایا انتی جمیلہ، تو گنہگار نہیں ہے، تو خوبصورت ہے، سرکار نے ان کا نام بدلا۔ اگر معاویہ نام میں خرابی ہوتی تو حضور نے نام بدلا کیوں نہیں؟ اور کہہ رہا ہے بولے بھائی ڈر کے ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لائے، ہجری 6 میں اسلام کو چھپا کر رکھا۔ اگر اسلام چھپانا برا ہے تو حضور کے چچا حضرت عباس نے بھی 6 سال اسلام چھپایا، 6 سال۔ حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی نے بھی اپنا اسلام چھپایا۔ گھر کی خبر نہیں لیتے ہو، ذرا ٹھیک سے پڑھو پیر صاحب، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر یہاں 1 انگلی کرو گے تو 3 سے خود گھائل ہو جاؤ گے۔ ہاں، کچھ اپنا بھرم رکھیے، کچھ فن کا بھرم رکھیے، شیشے کی زمینوں پر آہستہ قدم رکھیے اور شرافت سے رہیے۔ ہاں، نہیں تو پھر لوگ کمنٹ ماریں گے بلاؤں کیا کلیم کو؟ سنترے کے اس میں سارے کمنٹ یہی رہتے ہیں۔ ابھی بقائی صاحب ٹھکائی کر رہے ہیں آج کا، ہاں، اس نام نہاد چائنا سید کی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ کے نام میں خرابی ہوتی، حضور بدلتے، حضور نے بدلا نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کتاب کا نام ہے، اس میں 32 صحابہ کے نام بتا رہے ہیں، معاویہ 32 صحابہ کے نام۔ ایک سفیان کے بیٹے کا نبی نے نام نہیں بدلا تو اور صحابہ کا تو بدلنا چاہیے، نہیں بدلا حضور نے، اس لیے کہ اس کا ایک لغوی معنی برا ہے لیکن 18 لغوی معنی اس کے بڑے اچھے ہیں۔ 18 لغوی معنی بڑے اچھے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کے؟ معاویہ کا مطلب ان کو پتا چلا لومڑی کا بچہ، یہ نہیں پتا چلا۔ المنجد اٹھاؤ، لسان العرب اٹھاؤ، عرب کی بڑی بڑی لغات اٹھاؤ، قدیم و جدید کا جو سنگم ہے ان کو اٹھاؤ، پتا چلے گا۔ معاویہ نام کا مطلب ہے ایک مضبوط چٹان، معاویہ نام کا مطلب ہے بازو لڑانے والا، معاویہ نام کا مطلب ہے پچھاڑنے والا، معاویہ نام کا مطلب ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے، معاویہ نام کا مطلب ہے 18 برس کی جوانی کو پہنچنے والا، معاویہ نام کا مطلب ہے پنجے مروڑنے والا، معاویہ نام کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ حضرت علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رات اپنی زلفوں کو آسمان کائنات پہ پھیلاتی ہے اور جب وہ صبح کے وقت اپنے زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، وہ ستارہ جب نکلتا ہے تو دیکھو صبح کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے اور اس کے سونے کا ٹائم ہوتا، چل بھائی اب جاتا ہوں، بہت ہو گیا آج، ہاں یاد سے بھیجنا میرے کو، اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں، ہاں اب اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا اور اس کے بھائیوں کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا۔ بھوں 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 کر کے آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ منظور افریقی فرماتے ہیں کہ رات میں جس ستاروں کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ قربان جاؤں سفیان کے بیٹے پر، اس پر یہ رابضی کالے کتے کل بھی بھونک رہے تھے، آج بھی بھونک رہے ہیں۔ نام معاویہ لے لو، تن بدن میں آگ لگتی ہے، منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلتی ہے، جھنجلا جاتا ہے۔ سچ کہا حسنین بقائی صاحب نے، آج معیار سنیت کا نام معاویہ، محبتوں کے پیشوا، عظمت صحابہ، امیر معاویہ، عظمت امیر معاویہ، کیسے رضا، غازیوں پر، دشمنوں پر، شہیدوں پر، جنگیوں پر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
چلو ایک بڑی زوردار چیز دے کے جا رہا ہوں، تو آن لائن چل رہا ہے، پیچھے والے بیدار ہو، اور کوئی مناظرے کے لیے آیا ہو تو بھائی بیٹھوں گا تھوڑی دیر آفس میں دیاوان صاحب، اور کل اگر باسی کڑی میں ابالا ہے نہیں میں کل تھا نہیں میں اب بھی سنا بھائی میرے کو بہت غصہ آیا، تو پھر آ جانا، لے کر آ جائیں گے قصر ابو حنیفہ میں، ایک دم خالی رہتا ہے، اب بہت قاعدے سے سمجھایا جاتا ہمارے، ہاں وہ بھی رہتا ہے، وہ آخری اسٹیپ ہے، وہ ایک دم فرسٹ نہیں، فرسٹ دلیل ہے، اب بعد میں ذلیل ہے۔ ہاں سید صاحب وہ بات بھول گیا میں، کیا ہے نا تقریر کرتے کرتے چڑھتے جاتا ہوں، پیچھے کا پورا چھوٹ جاتا، پھر مجھے گھر پہ گئے بعد یاد آتا ہے یار یہ تو چھوٹ ہی گیا، ایسا ہوتا ہے بول رہے میں کہہ رہا تھا سید صاحب کہہ رہے تھے، دیکھو پھر بھول گیا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جودی والکرم۔ ہاں سید صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ تمہاری محبت اہل بیت تب تک قبول نہیں جب تک لوگ تمہیں گالیاں نہ دے، فتوے نہ لگائیں، اچھا جب تک شیعہ نہ کہیں۔ آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑا شوق آ رہا لوگوں کو شیعہ بننے کا، شیعہ شیعہ شیعہ، ہمارا نام قرآن کے اندر آیا ہے شیعہ، کس معنی میں آیا یہ نہیں معلوم، رحمان کا سب سے بڑا بے باک نڈر باغی، اللہ کے باغی کو قرآن نے شیعہ کہا، تجھے بڑا شوق آ رہا شیعہ بننے کا، امام شافعی نے ایسا کہا، اور یہ تو سچی محبت اہل بیت ہے جب ہمیں شیعہ کہا جائے۔ آؤ شیعہ جو تمہیں کہلوانا پسند ہے، میرے بچوں میرے جگر کے ٹکڑوں، اجمیر شریف جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنے رافضی ہیں ان سے بچو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بمبئی سے جانے والے کو مل رہا، پونے سے جانے والے کو مل رہا، کلکتہ سے آنے والے کو مل رہا، غریب نواز کی بارگاہ میں جو دن رات وہیں مر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سڑ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جس کا جنازہ اٹھ رہا اسی کو نہیں مل رہا۔ غریب نواز کے در پر اگر کوئی محروم ہے اور لوگوں کے جیبوں پر جس کی نگاہیں ہیں، اور اتنے ذلیل ہجڑوں کو امامے باندھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کی آنٹیوں کو امامے باندھ رہے ہیں، انسٹا پہ ناچنے والی نقلی سونا پہن کے ممبئی کی آنٹیوں کو امامے باندھے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خلافت دی جا رہی، خلافت۔ اب ہمارا سلسلہ یہ چلائیں گی، کچھ یونیک ہونا چاہیے، کچھ اینٹک ہونا چاہیے، اینٹک کے چکر میں کچھ بھی مت کر یار۔ ایک صاحب تھے ان کو بڑا شوق ہوا، بولے میرے کو پہچانیں گے کیسا، کوئی میرے کو نکلا تو سلام ہی نہیں کرتا یار، پہچانتا ہی نہیں، کچھ تو نیا کرتا ہوں میں، ایک دم نیا کر دیا، بولے گدھا کھانا حلال ہے۔ اب وہ بات محلے میں ہوتے ہوتے پورے محلے میں پھیل کر شہر میں پھیل گئی، فلانے صاحب کہتے ہیں گدھا کھانا حلال ہے۔ اب شہر سے دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں لوگ جا کر پوچھتے دلیل، آڑو ماڑو کو دلیل نہیں دیتا میں، کوئی میرے برابر کا عالم لاؤ تو اس کو دلیل دے کر بتاؤں گا گدھا کھانا کیسے حلال۔ اب اسی چکر میں پورے ہندوستان میں پورے ملک میں فیمس ہو گئے، اور ان کے مقابلے کا ایک عالم لا کر بٹھایا گیا، عالم صاحب نے پوچھا، بولے گدھا کھانا حلال کیسے، بولے بالکل حلال نہیں، حرام ہے۔ تو عالم نے کہا تم نے تو پورا بوال کھڑا رکھا، نہیں بولے وہ مجھے لوگ جان جائیں اس کے لیے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ عجیب و غریب ہے یار، کچھ بھی نوا کر رہے۔ اب بتاؤ عورتوں کو خلافت دی جائے، اب میرا سلسلہ فلانی چلائیں گی، ماشاء اللہ بتائیے پیر صاحب۔ تو بہرحال آج ان کو بڑا شوق آیا شیعہ بننے کا، آؤ مولائے کائنات سے سنو شیعت کیا ہے، جنہیں شیعہ بننا بڑا پسند ہے، اور مولا علی کا شیعہ بننا، کتاب تیری، عالم تیرا، زبان مولا علی کی، بیان میں کر رہا ہوں، اگر غلط نکل جائے او نارائن نگر کے رافضیوں سنو، اگر حوالہ غلط نکل جائے، جری مری والے بھی کھڑے ہیں، آس پاس والے بھی کھڑے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، آن لائن سن رہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کسی چوراہے پر مجھے زندہ لٹکا دینا، اگر یہ حوالہ غلط نکل جائے، جو چور کی سزا ہو اس سے بدتر سزا میرے حق میں تجویز کرنا، اور میں تمہیں پورے 1 کروڑ روپے کا انعام ماں اپنی کار اپنے گھر کے دے دوں گا۔ آؤ ڈرنا کیا، بات حق ہے، کیوں بھاگتے ہو یا پولیس المدد، میں تو نہیں بھاگتا۔
حیدرآباد گیا تو فصیح صاحب کہاں گئے؟ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا جھاپک ہوا داڑھا رکھے ہوئے سعودیہ ریجیکٹ اہل حدیث عالم صاحب تشریف لائے، علامہ بالالف صاحب. تو وہ پہلے بعد میں تشریف لائے، ان کا پیٹ العلوم پہلے اندر گھسا. جب گھسا تو ان کا، جب میں نے منہ دیکھا، منہ اتو سا، کچھ دیکھتے نا اتنی اتنی داڑھی رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مشت کے بعد کاٹنا بھی چاہیے، رکھنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو اندر گھسنے کے بعد پوچھتے آپ کا اس میں گری؟ تو میں سمجھ گیا حضرت کتنے قابل ہیں. دیکھ کے پورے چاول نہیں دیکھے جاتے، 2 چاول سے سمجھ میں آتا دیکھ پکی کہ نہیں پکی. ہم بہت ماسٹر آدمی ہے یار. 18 سال کی ایجوکیشن ہے ہماری، حافظ، قاری، عالم، مفتی. اور دیکھو اس نے لکھا نہیں، سیف نے مفتی نہیں لکھا، لیکن قاری علیمی صاحب نے بالکل دوستی کا حق ادا کر دیا، بار بار مفتی کہہ رہے. اب آئیں کہ چلے گا استنجا. بہرحال اب وہ صاحب گھسے، اہل حدیث تھے. ہاں ابھی رمضان شریف آ رہا ہے. ہاں رمضان میں بیچارہ جیسی رمضان کا چاند دکھیں گا، میرا بچہ خوشی خوشی بازار جائے گا، کپڑے بکڑے لیں گا، 1000 کی چپل لیں گا، امیری کا جوتا لیں گا. اب پہلے مسجد میں جا کے ایک دم کھڑا رہیں گا، بعد میں آ کے دیکھے گا کہاں گئی. ارے وہ آٹھ والا لے کے بھاگا یار. گھسنے مت دیا کرو خبیثوں، وہ چپل چرانے آتے ہیں نماز کے بعد، بالکل نہیں گھسنے دینے. تو بہرحال یہ گھسے، اور گھسنے کے بعد مجھ سے پوچھا اس میں گری. اب اس میں گری ہونے کے بعد پوچھتے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جلسہ ہے جشن غوث الورا، اس میں. اب جیسی غوث الورا سن لیے تو ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، ان کے وجود نامسعود کے اندر آگ لگ گئی. تو بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ ہم نے کہا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے. بہرحال تو ایسے بہت پاجامہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو میں حوالہ دے رہا ہوں جن کو آج شیعہ بننے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، آؤ کتاب تمہاری. جیسے ہمارے یہاں قرآن کریم کے بعد فاس فاس بولو آپ لوگ، کتنی 6 صحیح کتابیں؟ ہاں میں نے بولا نا کتنی 6 صحیح کتاب، بولو نا 6 یار. فلو میں میرے سے بھی نکل گئے. میں بولنا کچھ چاہتا ہوں ہوتا ہے کچھ، اب بعد میں ویسے پیٹ پاٹ کے صحیح کر لیتا ہوں. میں اکڑتا نہیں ہوں، جو اکڑ گیا وہ اکڑ گیا. غلطی ہو گئی ایکسپٹ کر لیتا ہوں، ہاں بھائی غلطی ہو گئی. بہرحال اہل سنت کے یہاں قرآن کے بعد حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ ان کو کہا جاتا صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں. تشیع کے یہاں کتنی کتابیں ہیں؟ صحاح اربع، 4 کتابیں. ایک ہے الکافی، ایک ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اور ایک ہے. یہ 4 صحیح کتابیں شیعوں کے یہاں ہے. شیعوں کے یہاں 4 صحیح کتابیں ہیں. ان میں پہلی کتاب جو ہے وہ الکافی ہے، جو ہمارے یہاں کے بخاری کے برابر کی. ایک تہذیب الاحکام ہے. ہمارے یہاں جو بخاری کا درجہ ہے وہی درجہ شیعوں کے یہاں الکافی کا ہے. الکافی کے اندر 3 حصے ہیں، فروع کافی، اصول کافی، روضۃ الکافی. روضۃ الکافی کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرے شیعوں میں کوئی خاص بات ملی تو وہ یہ کہ میں نے جب ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا. مرتد یعنی دین سے پھرا ہوا پایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ کتاب کہہ رہی ہے. آن لائن نکال لو، آج کل آن لائن کا ہی زمانہ ہے. جی حضرت فرماتے ہیں مولا کائنات مجھے میرے شیعوں میں خاص بات یہ نکلی، اگر میں نے ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا، انہیں آزمایا تو ایک بھی مخلص نہ تھا، انہیں چھنی میں چھانا تو کچھ نہ بچا، سارے نکل گئے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں عرصہ ہو گیا تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہم علی کے شیعہ ہیں. آگے سنو، فرماتے ہیں انما شیعۃ علی، ارے علی کا شیعہ تو وہ ہے من صدق قولہ و فعلہ، جو قول اور فعل میں میری تابع داری کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے. بتاؤ علی کا حقیقی شیعہ ماننے والا
کون ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ علی نے مدینے میں 24 سال حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں اپنا امام تسلیم کیا، تو ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ فدق کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم علی کے راستے پر ہیں۔ پھر ابھی حضرت نے بتایا کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا، کتاب کا نام میں بتاتا ہوں، قرب الاسناد، کون سی؟ شیعہ کتاب، حوالہ غلط نکل جائے منہ مانگا انعام۔ اور شیعوں کے ہاں جو 12 امام ہے نا، ان کا مرتبہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان پر انبیاء کی طرح وحی ہوتی ہے، معصوم ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان سے غلطی امپاسبل ہو ہی نہیں سکتی شیعوں کے نزدیک۔ تو شیعہ کتاب قرب الاسناد، امام جعفر نے امام باقر اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے باپ، یہ بتاؤ علی اور معاویہ کی جنگ کیسے؟ آج سنترے کی گولی اس خبیث کتے کے پلے حسن اللہ یاری، جس نے ابو بکر و عمر کے اسلام کا انکار کیا ہے، اس سے دوستی سانس گاٹ۔ شیعہ اچھے لگتے، بریلوی برے لگتے، کڑوے ہیں نا بھائی، ایک دم فیکٹ بولتے۔ اور سن دے، یہ کلیم حنفی ہے، پیسے ویسے کا لالچ مجھے نہیں ہے، نذرانہ وذرانہ لیتا نہیں ہوں، نظر آنا کافی ہے، کھڑے بھی نہیں رہتا۔ سیٹ صاحب کب آ کے دیں گے؟ سیٹ صاحب کو میں ہی دے کے چلا جاؤں گا، اللہ نے اتنا قابل بنایا مجھے۔ سنو، یہ کتاب ان کی، آج بڑی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ اتحاد اتحاد اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، جگہ جگہ جلسے، اور صوفی، ہم تو صوفی ہیں۔ یہ ایسا صوفی نمازوں کا تاریخ، سنتوں کا چھوڑنے والا، صحابہ پر بھونکنے والا، ازواج مطہرات پہ زنا کی تہمت رکھنے والا، رسول اللہ کے پیاروں، یاروں، جگر پاروں، شاہ سواروں، چوکی داروں پر بھونکنے والا صوفی، اللہ کی قسم تم ضال و مضل ہو۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں یہ شیطان کے لقمے ہیں، صوفی نہیں ہے، یہ شیطان کے لقمے ہیں، صوفی نہیں ہے۔ صوفی تو گلی منفی یار، فیکٹ بات بولتا ہے، جو حق ہے حق، جو باطل ہے باطل، گڑ گوبر ایک نہیں، پیشاب پانی ایک نہیں، ہاں اپنے یہاں وہ والا حساب ہے ہی نہیں بالکل بھی، ایک دم فیکٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ بریلوی ہے، حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو حق بتائے۔ تو آج کل ٹرینڈ چلا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی۔ ایک صاحب آئے، بولے حضرت آپ بھی اس نعرے کے ساتھ ہو جائیے، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ میں نے کہا ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ مسئلہ یہ ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو 3 ٹائم پڑھتا ہے، پڑھتا نا 3 ٹائم۔ رمضان میں میرے یہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تیرے ایمان بگاڑے پہ کالا، اس میں سے جھانکو تو اندر کھڑا ہے کوئی کالا۔ تراویح صاف، اہل حدیث نے کیا کیا؟ ہاں، وہ چھوٹا شیعہ ہے، چنو سا، اسمال سا شیعہ ہے، ایک دم کدو سا، یہ بڑا ایک دم خطرناک ہے، یہ پڑھتا نہیں۔ تو میرے یہاں نمازیں 5، تیرے یہاں نمازیں کتنی؟ جاگ رہے ہو نا بھائی؟ ختم کر دوں؟ پکا بولوں؟ سنو، میرے یہاں نمازیں 5، تیرے یہاں نمازیں 3۔ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اینڈ، تیرا اس کے آگے بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ میرا قرآن 30 پاروں کا جو محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، تیرا 40 پاروں کا اور 70 گز کا تیرا قرآن۔ میرے یہاں مسجدیں ہیں، تیرے یہاں ایمان بگاڑے ہیں۔ میں ایک اللہ واحد کی پوجا کرتا ہوں، تو دلدل کی پوجا کرتا ہے، ذوالجناح کی پوجا کرتا ہے، علم کی پوجا کرتا ہے، تو مشرک ہے، تو بدعتی ہے، تو جہنم کا کتا ہے، تو عبادت کرتا ہے۔ ان لوگوں کے تو نے پتلے کرکٹ کر رکھے ہیں، اسٹیچو بنا رکھے ہیں، ان کی تو پرستش کرتا ہے۔ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ پھر میری ماں سے میرے باپ کا نکاح ہوا ہے، تیری ماں 2 گھنٹے کے لیے اویو میں گئی تھی، میں تیرا بھائی کیسے بن سکتا ہوں؟ اور سن، اتنا ہی فرق نہیں،
ہم لوگ نکاح کر کے لاتے ہیں اور تو 10ویں محرم کو شام غریبہ میں لیٹ ٹپاٹپ کیسے بھائی ہو گئے؟ بھائی نہیں ہو سکتے ہیں، اور 14 صدیوں سے جنگ جاری ہے۔ تو کہتا مولانا سب بھول جاؤ، مٹی ڈالو۔ اچھا، میں 14 صدیوں سے ایران پہ ملا باقر مجلسی نے جب یہ لکھا حیات القلوب کے اندر کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر اور عمر کو قبر سے نکال کر ایک درخت پہ لٹکا کے ان کا کفن اتار کے ننگا کریں گے، آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک جتنے گناہ ہوئے ابو بکر و عمر کے کندھے پہ ڈالے جائیں گے۔ زمین کو حکم ہوگا اے آگ نکل، ابو بکر و عمر کو جلا دیں گی، اور پھر ہوا کو حکم ہوگا ان کافروں کی راکھ کو اڑا لے جا۔ بتا جو رسول اللہ کے پہلو میں لیٹے ہیں تیرا امام انہیں کافر کہتا ہے تو میں کیوں نہ کہوں کافر کافر شیعہ، کافر 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 کافر۔ وہ ابو بکر عمر کا ایمان نہیں مانتا، جوتی کے نوک پر ہے میرے وہ۔ جا جتنے کیس کرنے ہو کر لے، تو نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے، میں نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تاج الشریعت شیر پالا، تاج الشریعت شیر پالا، مناظر اہل سنت، بازی اہل سنت۔ مجھے بتاؤ جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ امام مہدی ابو بکر و عمر کو زندہ جلائیں گے، اما عائشہ کو قبر سے نکال کر فاطمہ کا بدلہ لیا جائے گا، او بدبختوں تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، او ماتمی اولادوں، او میراثیوں، او متا کی پیداواروں، مجھے بتاؤ اگر ابو بکر و عمر غلط ہوتے تو وہ اس حصے میں دفن ہوتے جس حصے کو نبی نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ایک بات اور غور کرو، قبر میں مردہ ڈالنے کے بعد مٹی ڈالتے ہو نا 3 ٹائپ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب؟ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے جائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء بشر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو نبیوں کو بشر نہ مانے کافر ہے، لیکن انبیاء کی تخلیق جنتی مٹی سے ہوئی، اور ان کی مٹی میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا، اسی لیے انبیاء کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، بالوں میں جھومیں نہیں ہوتی، بدن پہ کیڑے نہیں رہتے، پسینے میں خوشبو ہوتی، انبیاء محتلم نہیں ہوتے، انہیں احتلام نہیں ہوتا، یہ انبیاء کی خصوصیات ہے۔ اچھا سرکار جہاں آرام فرما ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو آپ کا جسد خاکی ظاہری کو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو ابو بکر و عمر کہاں لیٹے ہیں؟ وہ کس مٹی سے بنے؟ اور انگریز میں آج رافضیت پیروں سے پھیل رہی ہے، اور اس زمانے میں بادشاہوں سے پھیلی۔ جہانگیر کی بیوی پکی پکی شیعہ تھی، اس نے اپنے ایران میں مجتہد کو خط لکھا ایک مجتہد کو ہندوستان بھیجو تاکہ یہاں شیعت کو فروغ دیا جائے، لیکن آتے آتے ایسا بوال کاٹنا، چھوٹے موٹے جو مولانا ہے ادرے گدرے پکنی کی فاتحہ چھوٹا موٹا کورس کرے ہوئے مولانا، ان لوگوں کو پچھاڑتے پچھاڑتے آنا تھا کہ تمہاری ہوا کھڑی ہو جائے اور دربار میں کوئی آپ کے مقابلے میں عالم نہ آئے، میں سب سے بڑا قاضی آپ کو بناؤں گی، شیعت پھیلا دینا۔ وہ ایران سے نکلا، چھوٹے موٹے عالموں کو لتاڑتے لتاڑتے ہراتے ہراتے الٹے پلٹے سوال کر کے ایسا ہے تو ویسا کیوں، ویسا ہے تو ویسا کیوں، ایسا کرتے کرتے آیا، اب پہنچا لاہور، حضرت میرا حسین زنجانی فقیر آدمی بیٹھے ہوئے محفل میں، سوچا یہاں پچھاڑ دوں گا تو پھر بادشاہ کے دربار تک میرا شہرہ ہو جائے، بولے حضور میں ایران سے آیا ہوں، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو جائے، تو کھڑے ہو گئے مجتہد صاحب،
کہتے میرے امام حسین کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جہاں حسین دفن ہے کربلا معلیٰ میں، وہاں سے 40 میل چاروں طرف اگر کوئی پکا پیدائشی کافر جہنمی بھی دفن ہو جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرا حسین زنجانی جلال میں کھڑے ہوئے، او بدبخت خبیث کی اولاد، کہ اگر حسین جہاں دفن ہے 40 میل تک کوئی پکا کافر دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا کس نے؟ لبہائے رسول نے بنایا ہے۔ حسین نواسے کس کے ہیں؟ رسول اکرم کے ہیں۔ تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کے بازو میں کون لیٹا ہے؟ ابو بکر و عمر لیٹے ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، گلی گلی نگر 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 گلی گلی، ہر صحابی نبی۔ باتیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا، اتنی اجازت نہیں دے رہا۔ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا، پروگرام میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ آگے بھی جہاں جہاں پروگرام ہے اٹینڈ کیجئے۔ ابھی تو قاعدے سے کٹائی کرنا باقی ہے۔ میں تو سید صاحب کو سننے آیا تھا، سنا، محظوظ ہوا، ماشاءاللہ بہترین نقابت بھی ہوئی، قرآن کریم بھی بچے نے بڑی مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا ہے، اور نعت خواں تو ماشاءاللہ عامر رضا بہت اچھی نعت پاک پڑھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ اور جتنے بھی اس جلسے کے اراکین ہیں، خاص طور سے ممتاز ملت کے چاہنے ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے، اور حضرت ممتاز ملت کے فیضان سے جتنے سامعین تشریف لائے ہیں ان سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران تقریر دیکھو، انسان ہوں یار، کچھ بھی اوٹ پٹانگ ہو سکتا ہے، جو میرے ذہن میں نہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔